السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے۔ سورہ لقمان کے ابتدائی 9 آیات ہیں جو پڑھی گئی ہیں۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے۔ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی کتاب یعنی قرآن کا تعارف کروایا ہے۔ اس کے بعد قرآن کے مقابلے میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب بیہودہ باتیں ہیں، بے تک کی باتیں ہیں، لایانی باتیں ہیں، کھیل اور تماشے کی باتیں ہیں۔ یہ بات اللہ کہے۔ سب سے پہلی آیت تو یہ حروف مقطعات کے اوپر مشتمل ہے، الف لام میم۔ جیسے ہم پہلے پارے میں پڑھے الف لام میم، اسی طرح یہاں پہ بھی الف لام میم ہے۔ آگے اللہ اپنی کتاب کا تعارف کروا رہے، تلک آیات اللہ، تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی یہ جو آیات ہیں قرآن کے حکمت کے اوپر مشتمل ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، حکیم کے معنی کیا ہے؟ حکمت۔ یہ قرآن کا تعارف ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت وہ حکیم بھی ہے، اسی لیے اس کا کلام بھی حکمت والا ہے۔ اس کتاب میں حکمت کی باتیں بتا دی گئی ہیں، عقل اور فراست کی باتیں بتا دی گئی ہیں، دور اندیشی کی باتیں بتا دی گئی ہیں، انسان کو سب سے بڑے نقصان سے بچانے والی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس میں سب سے بڑا انسان کا جو خسارہ و نقصان ہونے والا ہے نا، وہ اس کتاب میں بتا دی گئی۔ یہ حکمت کی باتیں بہت بڑی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی پہلے جو فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ سورہ پہلے پارے میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھی کیا تھا؟ یہاں پہ تلک آیات الکتاب الحکیم ہے، اور وہاں کیا بات تھی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وہاں پہ بھی قرآن کا ہی تعارف ہے، وہاں پہ بھی کتاب کا لفظ ہے، لیکن یہاں پہ کتاب کے ساتھ کیا ہے؟ الحکیم، حکمت کی باتیں ہیں اس میں۔
اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کے کلام ہونے کے سلسلے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. وہ وہاں بات بتا دی گئی اور یہاں پہ حکمت کی بات بتا دی گئی. قرآن کا جو تعارف ہو رہا ہے حکمت. یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ آیت آتی اسی انداز میں. اللہ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف حکمت کی باتوں کی طرف وحی کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کے متعلق قرآن میں 4 مقامات آیت آتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے نبی کا جو کام ہے کہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی ہوئی اس کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کے وہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور پھر اس قرآن کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں اور اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. اس کے بعد وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمت کیا ہے سکھاتے ہیں نبی, حکیم. اور یہی بات آپ دیکھتے ہوں گے کہ سورہ یاسین میں بھی آتی ہے نا, پہلے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. 4 باتیں نا. وہاں تو قسم کھایا اللہ نے یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے اس قرآن کی. جتنی بھی باتیں اس میں بتا دی گئی ہیں نا وہ حکمت کی باتیں ہیں, عقل مندی کی باتیں, فراست کی باتیں ہیں, عقل والوں کے لیے. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں. علی صراط مستقیم, اور آپ اس قرآن مجید کی وجہ سے صراط مستقیم پہ آیا. قرآن حکمت. تو حکمت ایک تو ہم عام زبان میں جناب علی حکیم جسے کہتے ہیں نا, یہ ڈاکٹر یا طبیب, اسے ہم حکیم کہتے ہیں. حکیم کیوں کہتے ہیں اسے ہم؟ وہاں پہ بھی لفظ استعمال ہوتا نا حکمت, حکیم صاحب ہے. تو کیا معنی ہوں گے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ حکیم صاحب جو بھی مریض کو مشورہ دیں گے نا, جو بھی بولیں گے اس کے ہمدردی اس کے خیر میں ہوگا. وہ کیا بھائی حکیم کو کوئی بات بھی اگر آپ جائیں گے کسی حکیم کے پاس تو آپ کو نقصان سے بچائے گا, وہ حکمت کی باتیں بتائے گا, آپ کی صحت کے لیے بتائے گا باتیں. پھر دوسری باتیں یہ ہیں کہ اگر حکیم جو دوا دیتا ہے نا پھر دوبارہ گئے آپ اس کے بعد اگر دوا بدل کے دے تو آپ اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتے. آپ کرتے ارے کیا حکیم صاحب آپ کل وہ دیا آج یہ دے رہے, بول کوئی بولتا نہیں بولتا. کیوں نہیں بولتا؟ حکیم کے اس کا یقین ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی میرا فائدہ ہی ہے, اسی لیے دوا بدل کے دے رہا. اس لیے تو قرآن میں بھی اللہ یہی بات فرماتے ہیں. اللہ نے اس قرآن مجید میں ہر طریقے سے سمجھایا ہے, گھما گھما کے پھرا پھرا کے ہر اینگل سے زاویے سے سمجھایا باتوں کو تبدیل کے ساتھ, کئی دلائل کے تحت, لاجک کے تحت. اسی لیے کوئی بات ظاہر ہے اگر مریض کی سمجھ میں نہیں آیا تو حکیم کا انہیں انکار نہیں کرتا, بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے فائدے کے لیے ہی ہے. اسی لیے یہ لفظ استعمال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, کیونکہ اللہ حکیم ہے اور اس کا ایک کلام حکمت سے لبریز ہے. اس کا کلام بھی حکمت والا ہے اور حکمت کے ایک دوسرے معنی بھی پیدا ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ حکمت کے ایک معنی یہ بھی ہے کوئی مشکل کام ہے, کوئی مشکل کام ہے, وہ مشکل کام کو بڑے آسانی کے ساتھ کرنا ہے, اسے کیا کہیں گے آپ؟ حکمت. کام بڑا مشکل تھا لیکن اکثر دیکھو کوئی بھی 3-4 لوگ کام کرتے رہے, کچھ ادھر کرتے کچھ ادھر کرتے, ایسا کرتے رہیں گے بڑے مشکل ہو رہی تو ایک چوتھا آدمی آ کے ایسا نہیں آئے, ارے بھائی کیا بات بھائی منٹوں میں بات سمجھائے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا حکمت. تو حکمت کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے دنیا کی جو ترقی کر رہے ہیں وہ حکمت ہے اس کی بنیاد. قدیم زمانے میں لوگ کیا کرتے, بڑے بڑے پتھروں کو چٹانوں کو رسیوں سے باندھ کے 4 آدمی یا بیلوں کو بن کے زمین کے اوپر سے کھینچتے چلے آتے تھے اس کو. ہاں تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں اس کو, بڑے کھینچتے چلے جا رہے ہیں اس کو. اب حکمت انسان غور کرتے کرتے کیا کرا, انہیں کرتے کرتے یہ کرا کہ کوئی ایک چھوٹی سی چکلا لے کے اس کو 2 پہیے لگا دیا, اس کے اوپر وہ وزندار چیز ڈال دیا. اس کے بعد حکمت, یہ کیا ہے؟ اب حکمت ہے. اتنی مصیبت اتنی مشقت سے جس وزن چیز کو تم کھینچ رہے تھے, اب یہ جناب علی وہ پہیوں کے اوپر آ جانے کے بعد اب کیا ہو گئی, وہ چیز بڑی آسانی سے ہو گئی.
انسان پیدل چلتا تھا، چلتے چلتے انہیں دیکھا کہ کیسا بے آسان ہے، سائیکل. حکمت. یہ ساری چیزیں حکمت، یعنی عقل کی جتنی باتیں وہ سب حکمت کی ہیں. اسی لیے قرآن مجید بار بار آپ کو یہ کہتا ہے ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ بار بار عقل کو اپیل کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. انسان دنیا میں جتنی بھی ترقی کر رہا، جو نئے نئے ایجادات، اس کی بنیاد حکمت ہے، عقل اور فہم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں اللہ کی کتاب کی، یہ حکمت سے لبریز ہیں. حکمت ہے، ہر جملے میں حکمت ہے، حکمت سے بھری ہوئی باتیں اس کے اندر. آگے چل کے جو آیت آ رہی ہے وہ ہے ہدی ورحمۃ للمحسنین. اب یہ کتاب کی اصل حکمت کیا ہے؟ اب اس کتاب کی حکمت میں بھی آپ کے سامنے بتایا. حکمت کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بہت بڑے نقصان سے بچانے والی کتاب ہے یہ. اور وہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے. دو باتیں فرمائی نا، ہدایت اور رحمت ہے. ہدی پہلے ہدایت بولا، اس کے بعد پھر رحمت بولا، دو باتیں ہو گئی. کس کے لیے ہے؟ للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے. ایک تو قرآن میں لفظ آتا ہے عملوا الصالحات، یعنی نیک کام، اور یہاں کیا فرمایا؟ عملوا الصالحات نہیں ہے یہاں پہ لفظ، یہاں پہ لفظ ہے احسان کا. تو دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دنیا میں بنیادی فرق یہ ہے، یعنی جو کام، جو عمل، آپ کے عمل میں جتنا اخلاص ہوگا وہ احسان کہلائے گا، وہ احسان کہلائے گا. ایک بات. دوسری بات تو یہ کہ یہ ہے احسان کے معنی یہ ہے آدمی قرآن مجید کی تعلیمات ہدایت کے اوپر عمل کرنے کے بعد اس کے اندر انسانوں کی ایک ہمدردی پیدا ہو جائے گی. اب وہ ہمدردی سے کیا کرے گا؟ اب دوسرے انسانوں کے اوپر احسان کرے گا، ان کی مدد کرے گا، ان کا معاون بنے گا، جو بھی ہے. بہرحال اسے احسان کہیں گے آپ. تو اس کے اندر یہ قرآن جو ہے نا یہ مزاج پیدا کرتا ہے کہ خود اپنے لیے مت جیو جانوروں کی طرح، دوسرے انسانوں کے لیے جیو. تم دوسروں کے کام آنے والوں بنے، تم دوسروں کی مددگار بنو. تم تو وہ جب آپ یہ کام کریں گے تو معاشرے میں آپ کیا کہلائیں گے؟ ارے بھائی بڑا محسن ہے بھائی، بڑا احسان کرنے والا آدمی ہے بھائی. ہاں، یہ آپ لوگ خود آپ کی تعریف کریں گے. جب احسان یہ ہے محسنین. اور فرمایا ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن میں. ایک تو ہدایت ہے اور دوسری رحمت ہے. اگر واقع میں اللہ کی رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہیں آپ تو کب ملیں گی اللہ کی رحمت؟ یہ ہدایت کے اوپر عمل کرنے سے رحمت کے حقدار بنیں گے آپ. جیسے ایک آیت آتی ہے جس میں سورہ یونس میں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین. انسانوں تمہارے رب کے پاس سے تمہارے لیے ایک نصیحت آ چکی ہے اور نصیحت تمہارے دلوں کی شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان ایمان والوں کے لیے. سورہ نحل میں ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ھدی وبشریٰ للمسلمین. ھدی وبشریٰ للمسلمین. اس کتاب میں ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. مسلم کے معنی اللہ کے احکامات کے آگے اپنی گردن جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. یعنی کتاب پڑھنے کے بعد اب وہ اپنے آپ کو کتاب کے حوالے کر دیا، یعنی جو اللہ کا حکم ہے اسی کے اوپر میں عمل کروں گا. تو اس کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے بشارت ہے. فرمایا بشریٰ. اور یہاں پہ ھدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے للمحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں. دیکھیے احسان کی ایک بڑی اچھی تعبیر قرآن نے دی ہے، بڑی اچھی تعبیر ہے وہ. سورہ آل عمران میں
وہاں اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہاں آیت ختم ہوتی ہے. یعنی وہ لوگ جو جنت کے وارث بننے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، کیونکہ اوپر سے جو آیت آ رہی ہے عدت للمتقین کی بات آتی ہے، یہ جنت ہم تقوی والوں کے لیے بنائے ہیں. اس کے بعد والی آیت ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ الذین ینفقون، خرچ کرتے ہیں. یہ دیکھیے اب خرچ کے بعد دو جملے آتے ہیں وہاں پہ، الذین ینفقون فی السراء، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ مال والے ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا، اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں. پہلا جملہ ہے. دوسرا جملہ کیا ہے؟ والضراء. ذرائی کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر یہ خود بھی تکلیف میں، ان کا ہاتھ تنگ ہے، اس کے باوجود بھی اپنے سے زیادہ جو پریشان ہے اس کے اوپر نظر ہوتی ہے، ان کی کچھ نہ کچھ اس میں سے نکالتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ میں خود پریشان ہوں بھائی میرے پاس یہ ان کے پاس ہیلے حوالے نہیں ہوتے، بلکہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں کیسے خرچ کروں. یہ نہیں ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن اسی جذبے کے تحت جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے برابر خرچ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے للمحسنین، یہاں پہ بات آئی نا، احسان کرنے والے. دیکھیے احسان کی ایک تعریف حدیث میں آتی ہے. وہ جبرائیل امین آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، فلاں فلاں سب سارے. اس کے بعد میں پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے. اب وہاں پہ احسان کی جو بات لائیے نا، وہ ہے اصل بنیاد احسان کی. اس حدیث میں یہ بات بتا دی گئی احسان کی کیفیت کیا ہے. ایک آدمی اسلام کے تعلیمات کو جب کچھ رسمی طور پہ ادا کر لیتا ہے، کچھ خالی نماز پڑھ لیا، لیکن کیسا پڑھ رہا، کیا کر رہا، کیوں، کوئی نہیں، اس کو کوئی احساس ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کی تعریف میں یہ بات فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی، اس کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تو ناممکن ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھے اس دنیا میں، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن تم یہ یقین پیدا کرو اپنی عبادتوں کے اندر کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. یہ احسان ہے. اگر کسی ایمان والے کا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سب سے بڑا یقین یہی ہے، سب سے بڑا ایمان یہی ہے اصل میں. اسی وقت اس کی زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کی زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے، چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے لین دین ہو. ہر جگہ اگر وہ یہ کرے، یہ کیفیت پیدا کرے اپنے اندر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے اصل ایمان. احسان کہا گیا اس کو حدیث میں. اور یہ یقین جو ہے یہ پریکٹس آپ کو روزے میں کروائی گئی. آپ کتنی بھی بھوک لگ رہی، کتنی بھی پیاس لگ رہی، آپ روزے میں ہیں، آپ حمام میں جا کے نہیں پیتے پانی. آپ ارے یہاں تو کوئی دیکھ رہا ہی نہیں، حمام میں تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ اکیلے ہیں، پانی ہے، لیکن آپ نہیں پیتے. وہاں کیوں نہیں پیتے؟ اللہ دیکھ رہا ہوں. یہ کیفیت تھی روزے کی. یہی اصل چیز ہے، یہی عبادت ہے اصل میں. آپ نمازوں پہ نمازیں پڑھ لو، روزوں پہ روزے کر لو، عمروں پہ عمرے کر لو، لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو آپ کی زندگی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. نہ آپ جھوٹ تو کرتے، نہ دھوکہ دے سکتے، جیسا موقع ملا ہاتھ صاف کر دیتے. آپ سمجھ میں آ رہا؟ لیکن اگر واقع میں کسی بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ہمیشہ چوکنا رہتا، کیونکہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے پاس مجھے حساب کے لیے جانا ہے، اللہ میرا حساب لینے والا ہے. یہ احسان ہے. یہ احسان کی تعریف حدیث میں بات بتا دی گئی. اور اللہ فرماتے ہیں ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو واقع میں اللہ کی بندگی جو ہے نا اس احساس کے تحت کرتے ہیں، اس یقین کے تحت کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ میرے ایک ایک عمل کے اوپر نظر رکھ رہا ہے. قرآن یہ تربیت کرتا ہے آپ کی.
اسی لیے قرآن مجید میں بار بار یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جو تمہارے سینوں کے بھید بھاؤ سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے سینوں میں کیا وسوسے آ رہے ہیں، کیونکہ کسی انسان کی نظر تو وہاں نہیں جا سکتی نا. لیکن اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کئی مقام پہ یہ بات کہ دیکھو اللہ وہ ہے جو تمہارے سینوں کے بھید بھاؤ سے واقف ہے. یعلم ما تکن صدورکم فرمایا، اور فرمایا کہ یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور. اللہ وہ ہے کہ تم نگاہیں کیوں مارتے ہو، پلکیں کیوں جھپکتے ہو، اللہ واقف ہے، اور تمہارا سینوں میں کیا بھید بھاؤ ہے اللہ اس سے واقف ہے. وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے. کیوں کہہ رہا اللہ تبارک علیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ خبیر ہے، ہر ایک کی خبر رکھنے والا ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون. اور دیکھو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تم جہاں بھی ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ قرآن میں مثال دیا، دیکھو سمجھانے کے لیے ہے. اگر تم 4 ہے تو 5واں اللہ ہے وہاں پہ، مطلب 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں 5واں اللہ ہے. کیا مطلب بھائی، کیوں یہ بول رہا اللہ تعالیٰ؟ یعنی تم 4 مل کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا وہاں پہ، وہ اللہ سب دیکھ رہا وہاں سے. آپ کو مثال جو دیا نا، آپ دیکھیں سمجھانے کے لیے کتنی آسان کر دیا بات کو اللہ نے. ایک آدمی ایک 5ویں آدمی کے خلاف اگر آپ بات کر رہے ہیں 4 مل کے، اگر وہ 5واں آدمی وہاں بیٹھا ہے تمہارے، تو کیا اس کے خلاف آپ بات کر سکتے؟ نہیں کر سکتے بھائی. ٹھیک ہے انہیں جانے دو یارو بولتے، انہیں جانے کے بعد کریں گے بات بولتے ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ تم سے کہیں جدا ہے ہی نہیں. تم جہاں کہیں بھی ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی ہے تم. یہ بھی مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے. یہ کیوں دے رہا مثال؟ تاکہ انسان جو ہے اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھے. ہو سکتا ہے کہ دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، دنیا کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے وہ، لیکن اللہ علیم اور خبیر ہے نا، وہ حساب اور کتاب لینے والا ہے نا. وہ تمہارے ہر جو ہے عمل سے وہ غافل ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہی بات فرمایا کہ احسان کیا ہوتا ہے. احسان ہدی و رحمت للمحسنین. للمحسنین. ہمارے پاس دین بولے تو فقہی مسائل ہے، رسم و رواج ہے، سمجھ میں آ رہا. یہ ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ہماری کیفیت نماز میں ہے کہ ہم خالی لباس کو دے رہے ہیں، ٹخنے کے اوپر ہے یا نہیں ہے، فلاں اتنی دفعے پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں، یا تجوید نکل رہی یا صحیح نہیں نکل رہی، یہ تصور ہے. لیکن یہ تصور نہیں کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں آخر، آپ اور کیا بول رہے ہیں آپ اللہ سے، آپ کیا مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے. آپ اسی لیے فرمایا قرآن میں وقوموا للہ قانتین. تم اللہ کے سامنے ایسے ٹھہرو جیسا کہ غلام عاجز اپنے آقا کے سامنے ٹھہرتا ہے. تصور دیا عبادات کے متعلق. خالی فارمیلٹیز کے جو عبادت ہیں رسم و رواج کے، وہ اللہ کے پاس ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. اسی لیے اکثر مثال دیتا ہوں، ہم کتنی پڑھ رہے ہیں نماز؟ ظہر کی 4 پڑھ رہے ہیں، عشاء کی 4 پڑھ رہے ہیں، ہے نا. تو صحابہ کتنے پڑھے تھے؟ اتنے ہی پڑھے نا. تو کیا ہماری نماز ان کی نماز دونوں برابر ہو سکتی ہے؟ انہوں بھی 4 پڑھے، ہم بھی 4 پڑھیں. تعداد میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کیفیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ہماری اور صحابہ کی نماز میں. کیا صاحب وہی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، وہی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، وہی پڑھ رہے ہیں رکوع میں بھی جا کے، سجدے میں جا کے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو کوئی فرق نہیں ہے صحابہ کی نماز میں ہماری نماز میں، عدد کے اعتبار سے، ارکان کے اعتبار سے. لیکن اگر فرق ہے تو کیفیت میں ہے. ہماری ان لوگوں کی نماز کی کیفیت ایسی کہ دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے. جس انداز میں جس یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے ٹھہرتے تھے، اقرار کرتے تھے، ظاہر ہے کہ اس کا آخری درجہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. آج نمازیں تو ہیں لیکن اصلاح نہیں ہے ہماری. نماز پڑھنے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہے. اب صحابہ کے پاس وہ معاملہ نہیں تھا، ان کی نماز تھی، وہ ان کو تبدیل کرنے والی تھی نماز ان کی. یہ احسان ہے. یہ
آگے آ رہی ہے وہ بات. یہ محسنین کون ہے آخر؟ ان کی علامت کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ کون ہے ہدایت پانے والے؟ کون ہے اللہ کی رحمت کے حقدار ہونے والے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. دیکھیں نماز پڑھتے نہیں فرمایا، نماز قائم کرتے ہیں. قیام. نماز پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ آپ کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ لیا، کبھی فارملٹیز کو. قیام کے معنی ظاہر ہے کہ قیام قائم کرنا دائمی طور پہ. اور اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو پورے پابندی کے ساتھ ہر وقت ادا کرتے ہیں. دائمون فرمایا اس کو. سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں یہ آیت آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ان کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب نماز کی حفاظت؟ ایک نماز کی حفاظت ہے کہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بے وقت کے اوپر نماز پڑھو آپ، ایک وہ ہوتی ہے نا نماز پڑھ کے آئے. ایک دوسرا اس کا معنوی مفہوم یہ ہے آپ نماز پڑھ کے آ گئے، اب نماز پڑھ کے آنے کے بعد کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو آپ کی نماز کو غارت کر دے. نماز تو پڑھ کے آ گئے ہم، نماز پڑھنے کے بعد اب کوئی نماز پڑھنے والے کا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا جو اس کی نماز کو خراب کر دے، ضائع کر دے. یہ ہے اصل چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ عبادات کا اصل جو مقصد ہے اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی، نہیں بولتے. کیا بولتے ہیں؟ فضائل بول دیتے ہیں فوری. یہ نماز پڑھو اتنی فضیلت، وہ کر لو اتنی فضیلت. ارے بھائی آپ جو فضائل بول رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن وہ پہلے وہ نماز وہ اس عمل میں وہ کیفیت میں تو آنا انہیں پہلے. وہ کیفیت ہی نہیں پیدا ہو رہی اس کی، آپ اس کو نماز کے فضائل، اس کو اس کے فضائل، اس کو اس کے فضائل، اب ضرورت ہی کیا ہے اس کی؟ یہ ہے اصل مسئلہ جو ہمارے پاس بگاڑ ہے. وہ تو اصلاح جو کر رہی وہ لوگ ہیں محسنین. کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوٹتی ان سے. کیوں نہیں چھوٹتی نماز؟ لوگوں کے پاس نماز کی اہمیت نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس بس بھائی ختم، وہ لوگ خرافات سے بچے ہوئے، شرک بدعت سے بچے ہوئے، کیا ہے نماز کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی نہیں. اس قسم کی بھی باتیں پیدا ہوتے نہیں. ایمان لانے کے بعد اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہے اصل وہ نماز کا ہے. تعلق ہمیشہ بندے کا اللہ سے برقرار جو رہتا ہے وہ نماز میں رہتا ہے. وہ بندہ 5 وقت جب نماز پڑھتا تو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے اقرار کرتا ہے. اب وہ دیکھیے آپ مالک یوم الدین کا اقرار ہو رہا، نماز میں ہی ہو رہا نا، اس کے سامنے ٹھہر کے ہو رہا. اللہ تو مالک ہے، ایک دن تیرے پاس آنے والے حساب اور کتاب کے لیے. میں پھر اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. دیکھیے بڑی اہم بات ہے نا یہ. آپ دیکھیے پہلے اقرار کیا گیا یہاں پہ، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر بعد میں اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے. اب ہمارے پاس کیا تصور ہے؟ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، خالی اللہ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن پہلے عبادت ہونا ہے، اس کے بعد استعانت ہے. بھئی پہلے تو آپ اس کے بندے ہیں اللہ کے، اس کا اظہار تو کرو. آپ جس رب سے آپ مانگ رہے ہیں پہلے اس کا ثبوت تو دو کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، میں آ رہا ہوں تیرے دربار میں، یہ ثبوت تو دو آپ. لیکن آپ نے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ بول رہے ہیں میری دعائیں قبول کرو، لیکن اللہ ہے وہ غنی ہے، آپ کی دعا قبول کریں گا. لیکن انسانیت یہی ہے، اخلاق یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو یہ ثابت تو کرو کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. یہ نماز کے ذریعے سے ہوگا. آپ کو آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے اقرار کر رہے ہیں. آپ نماز وہ عبادت ہے، آپ کو اللہ سے جوڑنے والی عبادت ہے. وہ ہر آن اگر آپ نماز چھوڑ دیے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے گا، اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا، اللہ کا تعلق ختم ہو جائے گا، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی آپ سے، ختم. آپ انسانوں میں آپ گھل مل جائیں گے، اس آپ میں اور دوسرے انسان میں ایک بنیادی فرق نہیں ہوگا. پھر اصل چیز ہے نماز. اسی لیے حدیث میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ نماز کا چھوڑنا گویا کہ یوں سمجھ لیجیے اب آپ کہ آپ ایمان کے بارڈر پہ ہیں، ایمان کے بارڈر پہ ہیں. اب آپ
ایسی جگہ نہیں رہیں گا تو مرتے وقت کفر کی حالت میں مرتے پھر آپ. یہ بات کہی گئی حدیث میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر عمدن نماز چھوڑ رہا ہے گویا کہ اس نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے اللہ کا. اس چیز کی بڑی اہمیت ہے. قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. کیا مطلب ہوا؟ یعنی مشرک اور مومن میں جو فرق ہے نا وہ نماز کا ہے. انہیں مشرک نہیں ہے کیسا پہچانا جائے گا؟ یہ مسجد کو جاتا، انہیں نماز پڑھتا. اور جو مشرک ہے انہیں مسجد کو نہیں آتا، انہیں وہ اپنے معبودوں کے پاس جاتا، انہیں وہاں جاتا، مندروں کو جاتا، درگاہوں پہ جاتا، نماز سے تعلق نہیں رہتا اس کا اللہ سے. آپ کو وہاں جا کے سجدے کرتا، وہاں طویل سجدے کرتا. اللہ کے پاس جناب علی سجدہ کرا بھی تو 3 دفعے سبحان ربی اعلیٰ اس کا وہ اڑ جاتا، وہاں سے مزہ نہیں آتا اس کو. یہ مسجد کی نماز والے سجدے میں وہ خبر کے پاس جو مارتا ڈچے اس کو وہاں مزہ آتا ہے. اصل میں لمبے لمبے اس کے سجدے ہوتے ہیں، وہی ہے نا، دیکھو کتنے لمبے ہوتے ہیں، 5-5 10 منٹ کے سجدے کرتے ہیں لوگ جا کے. تو یہ جو نماز ہے اللہ سے بندے کو اللہ سے جوڑنے والی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں بات کہی ہے نا، آپ سنیں ایک آیت مبارک آتی ہے، کیا ہے وہ؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کا لفظ صلاۃ کے ساتھ لایا گیا ہے. یعنی اللہ کی مدد آپ کو اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ زندگی کے معاملات میں صبر کرنے والے ہو اور آپ کا تعلق اپنے رب سے ہو. صلاۃ، اقیموا الصلاۃ، قرآن میں تکرار کے ساتھ جو آتی ہے نا یہ بات، اس سلسلے میں نماز کی بڑی اہمیت ہے. اس میں بہت بڑی اہمیت ہے نماز کی. اسی لیے قرآن مجید میں دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیا دعا کر رہے ہیں اب تعمیر کر کے؟ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. وہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب تیرا گھر میں تعمیر کروں، لہذا تو مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، نماز کا قائم کرنے والا بنا. اللہ میری دعا قبول کر دو. نبی ہے وقت کے، ابو الانبیاء ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ان کی دعا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے بھائی. دیکھیے آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا. نہ صرف آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ میری اولاد کو بھی تو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن میں بات آئی سورہ طٰہٰ میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے اور آپ بھی اس کے اوپر قائم رہیے. نماز لازم ہے. کم سے کم آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے. اب یہ جو ہمارے پاس لمبے چوڑے نکال دیا، عشاء کے 17 رکعت و ظہر کے 12 رکعت، اس کے یہ سب بازو رکھیا، اصل جو چیز فرض ہے وہ تو آپ کے اوپر ساقط نہیں ہو سکتی. پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ کو. آپ سنت چھوٹ گئی یا نفل چھوٹ گئی اس کی پوچھ نہیں ہوئیں گے، آپ کو اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. لیکن آج فرض نماز چھوڑ دیے، وہ بھی عمدن چھوڑے آپ، تو پھر اس کی بہت بڑی پوچھ ہوگی. اس لیے قرآن میں یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، اور اس نماز کی خاص طور پہ حفاظت